السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن نفاذ اردو پاکستان میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن ہم جس شخصیت کے نام کرنا چاہیں گے، پاکستان کی نامور ہستی مصور صادقین۔ پاکستان کے نامور مصور صادقین کا یوم وفات بھی آج کے دن ہے۔ ہم اپنے ہی دل کا خون بہانے والے، ایک نقش محبت میں بنانے والے، عشرت گاہ زر دار میں کھینچیں تصویر، ہم کوچہ جانا کو سجانے والے۔ جی جناب، آج کے دن صادقین کو ہم سے بچھڑے 32 برس گزر گئے۔ 10 فروری 1987 کو انہوں نے وفات پائی۔ صادقین کا پورا نام سید صادقین حسین نقوی تھا۔ خطاطی ان کا خاندانی فن تھا۔ سادات امروہہ کے جس گھرانے میں انہوں نے 20 جون 1930 عیسوی میں آنکھ کھولی، وہ فن خطاطی کے حوالے سے پہچانا جاتا تھا۔ صادقین کی ابتدائی تعلیم امروہہ میں ہی ہوئی، پھر آگرہ یونیورسٹی سے BA کیا، اور جب ہندوستان کی تقسیم عمل میں آئی تو اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی آ گئے۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے صادقین گھروں کی دیواروں پر نقاشی، تصویر کشی اور خطاطی کیا کرتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں صادقین کے فن پاروں کی پہلی نمائش کوئٹہ میں ہوئی۔ 1960 میں صادقین کی فنی صلاحیتوں کے اعتراف میں انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ 31 برس کی عمر میں صادقین کو فرانس کے اعلیٰ سول اعزاز کا حقدار قرار دیا گیا۔ صادقین کی وجہ شہرت فن مصوری کے کسی ایک شعبے میں کمال دکھانے کے باعث نہیں تھی، بلکہ انہوں نے مصوری کے کئی شعبوں میں ایسے کمالات دکھائے ہیں کہ اب شاید ہی کوئی ان کی جگہ اس قدر ہمہ جہت انداز میں اپنا فن پیش کر سکے۔ صادقین نے سینکڑوں فن پارے تخلیق کیے اور ان میں سے زیادہ تر اپنے مداحوں کو بطور تحفہ عنایت کر دیے۔ صادقین کی تخلیقات کی مشرقی وسطی امریکہ اور یورپ میں کامیاب نمائشیں ہوئیں۔ 1970 میں انہوں نے سورہ رحمان کی آیات کی انتہائی دلکش انداز میں پینٹ کیا اور مصفرانہ خطاطی کے ایک نئے دبستان کی بنیاد ڈالی۔ صادقین کے دوستوں کا کہنا تھا کہ اکثر فنکاروں کی طرح صادقین کی شخصیت میں یکسر مختلف اور متضاد رنگ موجود تھے۔ 28 فروری 2002 عیسوی کو موہٹا پیلس میوزیم کراچی میں ڈان میڈیا گروپ کے سربراہ حمید ہارون کے زیر انتظام صادقین کے فن پاروں کی نمائش منعقد کی گئی تھی، جس میں صادقین کے 200 سے زائد نایاب شاہکار پیش کیے گئے۔ اس نمائش کے ذریعے صادقین کے اندر چھپا ہوا ہمہ جہت فنکار سامنے آ سکا، جو شاید فوجی عامر ضیاء الحق کے اسلامائزیشن کے نام پر فنون لطیفہ کے تباہ کرنے کے پالیسی کی بنا پر محض خطاطی کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مذکورہ نمائش کے منتظمین نے بطور خاص یہ کوشش کی تھی کہ عام لوگ چونکہ صادقین کو صرف اسلامی خطاطی کے حوالے سے جانتے ہیں، اس لیے خطاطی کے فن پاروں کے بجائے صادقین کے فن کے اس شاندار رخ کو عام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو کہیں چھپ گیا ہے۔ 2 ہفتے جاری رہنے والی اس نمائش کو 86,000 افراد نے دیکھا، جو صادقین کی مقبولیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ خود صادقین بھی خطاطی سے کہیں زیادہ مصوری کی دیگر جہتوں میں کیے گئے کام کو اہمیت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ صادقین سے کسی نے پوچھا کہ کیا قرآنی آیات کی خطاطی کی وجہ سے انہیں اسلامی مصور کہا جا سکتا ہے؟ صادقین نے اختلاف کرتے ہوئے جواب دیا کہ میرا اصل فن مصوری یعنی تصویریں بنانا ہے، اور میری خطاطی بھی میری مصوری کے ہی زیر اثر ہے۔ صادقین انڈیا گئے تو انہیں ایک بڑا عرصہ دہلی میں گزارا۔ ہندوستانی حکومت نے انہیں مکمل پروٹوکول کے ساتھ ان کے آبائی شہر امروہہ لے جانے کا اہتمام کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورا شہر ہی ان کے استقبال کے لیے امڑ آیا ہو۔ انہیں ہاتھی پر بٹھا کر جلوس کی شکل میں ان کے آبائی گھر لے جایا گیا۔ اس وقت کی ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی طرف سے اس کے گھر کی چابیاں بطور تحفہ پیش کی گئیں۔ صادقین نے چابیاں یہ کہتے ہوئے واپس کر دیں کہ میں اس گھر کو امروہہ کے باسیوں کی نظر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ یہاں ایک کتب خانہ قائم کریں گے۔ صادقین اپنے فن پاروں میں مورالز کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مورالز بناتے ہوئے انہیں کچھ ایسا محسوس ہوا کرتا ہے کہ وہ ان مناظر میں اور ان لوگوں میں جن کی وہ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، گویا وہ ان کے چاروں طرف زندہ ہیں اور وہ ان میں سانس لے رہے ہیں۔ صادقین نے اپنا پہلا میورل کراچی ایئرپورٹ پر بنایا۔ کراچی میں جناح ہسپتال اور منگلا ڈیم کے علاوہ سینٹرل ایگزائز لینڈ، کمشنر کلب اور سروسز کلب کی دیواروں پر موجود شاہکار صادقین کی تخلیقات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ 1961 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کراچی کی لائبریری میں وقت کے خزانے کے نام سے شاندار میورل تخلیق کیا۔ اس عظیم الشان فن پارے میں انہوں نے سقراط سے لے کر آئنسٹائن تک ہر عہد کے علمی اور سائنسی ارتقائی ادوار کو اس قدر مہارت اور خوبصورتی سے پیش کیا ہے کہ دیکھنے والا
मबहूत होकर रह जाता है। गालिब की 100 साला बरसी के मौके पर 1969 ईस्वी में सादकीन ने कलाम गालिब पर 50 वसीअ अरीज इलस्ट्रेशंस तैयार की। सादकीन को कई मुल्की गैर मुल्की अवार्ड्स, इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। उनके शाहकार द लास्ट सुपर ने सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, मंगला डैम पावर हाउस, लाहौर म्यूजियम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फ्रेयर हॉल कराची, अबूजहबी पावर हाउस और पंजाब यूनिवर्सिटी जैसी अहम इमारतों के अलावा बिलखसूस पेरिस के मशहूर ज़माना शांज़े लीज़े में सादकीन के मुनक्किश फनपारे आने वाली नस्लों को सादकीन की फ़न अज़मत की याद दिलाते रहेंगे। भरपूर सताइश मिलने के बावजूद सादकीन दुनिया की भीड़ में गुम होने के बजाय अपने फ़न की दुनिया में ही रात दिन मगन रहे। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया इस जोहरे नायाब को सही मानों में पहचान ना सकी। वो जानते थे कि वो दुनिया को क्या दे रहे हैं, लेकिन इनके हमवतनों की बड़ी तादाद उनकी सलाहियतों से बेखबर रही। शायद बहुत कम लोगों को यह इल्म हो कि सादकीन बहुत अच्छे शायर भी थे। इनकी रुबाइयात भी इस कदर कमाल की हैं कि जिस कदर इनकी मुसव्वरी के शाहकार कमाल का दर्जा रखते हैं। इनकी रुबाइयत पर मुश्तमिल 2 किताबें रुबाइयात सादकीन खत्तात और रुबाइयात सादकीन नक्काश शाया हो चुकी हैं। सादकीन का इंतकाल 10 फरवरी 1987 ईस्वी को कराची में हुआ। उन्हें सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द किया गया, लेकिन उनका फ़न उन्हें हमेशा जिंदा रखेगा। एक बार मैं शायरी भी करके देखूं, क्या फ़र्क है शायरी भी करके देखूं। तस्वीरों में अशआर कहे हैं मैंने, शायरों में मुसव्वरी भी करके देखूं। आज 10 फरवरी पाकिस्तान के नामवर मुसव्विर सादकीन का यौम वफ़ात है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।